السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ رمضان گزر گیا، لیکن کیا ہم اس آزمائش کے لیے تیار ہیں جس سے ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا؟ ایک ایسی دہشت جو انسانیت کی تاریخ کا سب سے بڑا امتحان ہوگی۔ اب وقت ہے ایک ایسی سیریز کا آغاز کرنے کا جس کا علم ہونا ہر مومن کے لیے ڈھال کی طرح ہے۔ آج سے ہم ایک نئی اور نہایت اہم سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں جو امام مہدی، فتنہ دجال اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول پر مبنی ہوگی۔ ہم جانیں گے کہ دنیا کس سمت جا رہی ہے اور وہ کون سے واقعات ہیں جو ہماری دہلیز پر دستک دے رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم امام مہدی کا غائبانہ اور حاضرانہ تعارف نہایت تفصیل سے بیان کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ امام مہدی کا غائبانہ تعارف تو متعین ہے کہ وہ حسنی سادات میں سے ہوں گے۔ ان کا نام محمد یا احمد اور والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ ان کی والدہ کے نام کے بارے میں کوئی صحیح روایت نہیں ملی، البتہ بعض حضرات نے والدہ کا نام آمنہ تحریر کیا ہے۔ مہدی ان کا نام نہیں، لقب ہے، مطلب ہدایت یافتہ، یعنی امت کو ان کے دور میں جن امور کی ضرورت ہوگی اور جو چیزیں ان کی کامیابی اور برتری کے لیے ضروری ہوں گی اور پوری روئے زمین کے مسلمان بے تحاشا قربانیاں دینے کے باوجود صرف ان چند چیزوں کے نہ ہونے کی وجہ سے کامیاب نہیں ہو رہے ہوں گے، حضرت مہدی کو قدرتی طور پہ ان کا علم ہوگا اور وہ ان کوتاہیوں کی تلافی اور ان چند مطلوبہ صفات کو بآسانی اپنا کر امت کے لیے مثالی کردار ادا کریں گے اور چند سالوں میں وہ کچھ کر لیں گے جو صدیوں سے مسلمانوں سے نہ ہو رہا ہوگا۔ وہ پہلے سے پیدا نہیں ہوئے، عام انسانوں کی طرح پیدا ہوں گے۔ 40 سال کی عمر میں امت مسلمہ ان کو اپنا قائد بنائیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے کفر کے برپا کردہ مظالم کے خلاف وہ عظیم جہاد شروع کرے گی جس کا اختتام عالمی خلافت اسلامیہ کے قیام پر ہوگا۔ یہ تو ان کا سیدھا سادہ تعارف ہے جو اکثر احادیث میں موجود ہے۔ جہاں تک بات حاضرانہ تعارف کی ہے تو اس سلسلے میں سب سے پہلے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ شخص سچا مہدی کبھی ہو ہی نہیں سکتا جو مہدی ہونے کا دعویٰ کرے۔ مہدویت ایک روحانی منصب ہے اور اکابر کا ایک مشہور مقولہ ہے، تصوف کے میدان میں مدعی کی سزا پھانسی ہے۔ پھر بات یہ ہے کہ حسنی سادات کو ظہور مہدی کا انعام اسی لیے ملا ہے کہ وہ اپنے جائز دعوے اور حق سے دستبردار ہو گئے تھے، تو اب سچے مہدی کے لیے دعوے کے ذریعے یہ عظیم منصب حاصل کرنے کی کیا گنجائش رہ گئی؟ اس کی تفصیل یہ ہے کہ نواسہ رسول سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اثار کا مظاہرہ کرتے ہوئے سیدنا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو گئے تھے اور محض مسلمانوں میں اتفاق اور صلح کی خاطر اپنا یہ حق چھوڑ دیا تھا۔ اس کے بدلے آخر زمانے میں جب امت کو اتفاق اور اتحاد کی ضرورت ہوگی تو اللہ رب العزت انہی کی اولاد میں سے ایک مجاہد لیڈر عالمی سطح پر خلافت کے قیام کے لیے منتخب فرمائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہی ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو یا اس کی اولاد کو اس سے بہتر چیز عنایت فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ محدود علاقے میں خلافت چھوڑنے کے بدلے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کو عالمی خلافت کا انعام ملے گا۔ امام مہدی کے حسنی ہونے کی دوسری وجہ علماء کرام نے یہ لکھی ہے، جس طرح حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے بہت سے انبیاء کرام آئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں اللہ رب العزت نے صرف ایک نبی بھیجے جو خاتم الانبیاء تھے، اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے بہت سے اولیاء آئے، جبکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ایک ہی بہت بڑے ولی آئیں گے جو خاتم الاولیاء ہوں گے۔ مہدی کے دعوے دار کے جھوٹے ہونے پر دوسری دلیل یہ ہے کہ حضرت مہدی تو حدیث شریف کی بیان کردہ واضح علامت اور سچے اللہ والوں کے طریقے کے مطابق امامت و عہدہ اور منصب قبول کرنے سے ان سے جتنا ہو سکے گا وہ گریز کریں گے، حتیٰ کہ وہ 7 علماء جو دنیا کے مختلف حصوں ممکنہ طور پر پاکستان، افغانستان، ازبکستان، ترکی، شام، مراکش، الجزائر، سوڈان سے حضرت مہدی کی تلاش میں آئے ہوں گے اور ہر ایک کے ہاتھ پر 310 سے کچھ اوپر افراد نے بیعت کر رکھی ہوگی اور یہ سب مل کر سرگرمی سے اس شخص کو تلاش کر رہے ہوں گے جس کے ہاتھ پر بیعت سے امت میں
اتحاد اور اتفاق ہوگا، مرکزی قیادت نصیب ہوگی، فتنوں کا خاتمہ ہوگا، یورپ کے صلیبیوں اور امریکہ اور اسرائیل کے یہودیوں کی سازشیں دم توڑ دیں گی اور حکومت الہیہ قائم ہوگی۔ یہ سب اہل علم و صلاح بھی ہوں گے اور اپنی اپنی جماعت سے موت تک جہاد کی بیعت بھی لیے ہوئے ہوں گے۔ یہ ساتوں حضرات مل کر حضرت مہدی کو حرمین میں تلاش کریں۔ جب حضرت مہدی تک یہ ساتوں حضرات پہنچ جائیں گے اور ان میں تمام علامتیں پائیں گے تو تصدیق کے لیے ان سے پوچھیں گے آپ فلاں بن فلاں ہیں۔ حضرت مہدی ان کو بڑی خوبصورتی سے ٹالتے ہوئے کہیں گے میں تو ایک انصاری ہوں، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرنے والا، اور یہ کہہ کر مکہ مکرمہ سے چھپ کر مدینہ منورہ چلے جائیں گے۔ یہ حضرات آپ کو تلاش کرتے کرتے مدینہ شریف پہنچ جائیں گے۔ حضرت مہدی امامت کا عہدہ دیے جانے سے بچنے کے لیے ان سے چھپ کر پھر مکہ مکرمہ آ جائیں گے۔ یہ علماء کرام بے تاب ہوں گے کہ ہم نے دنیا بھر میں جہاد کیا، اصلاحی کوششیں کی، جان مال عزت آبرو کی بے حساب قربانیاں دی، منزل پھر بھی ہاتھ نہیں آ رہی، کفر کا زور ٹوٹ رہا ہے، نہ کفریات کا غلبہ ختم ہو رہا ہے۔ امت کو جس قائد کی ضرورت ہے جس میں عقل و سوجھ بوجھ بھی ہو، جرت و شجاعت بھی، اور قدرت کی طرف سے ہدایت و نصرت بھی، اس کے قریب پہنچ کر بھی ہم پھر محروم رہ گئے۔ یہ آپ کو کھوجتے کھوجتے پھر حرم مکی آ پہنچیں گے۔ اس طرح 3 چکر حرمین کے درمیان لگیں گے۔ آخر کار یہ علماء تیسری مرتبہ حضرت مہدی کو حجر اسود کے پاس جا لیں گے۔ آپ کعبہ کے ساتھ چمٹ کر چہرہ کعبہ کی دیوار پر رگڑتے ہوئے امت کی حالت پر رو رہے ہوں گے۔ یہ علماء آپ کو پہلے خدا کا واسطہ دے کر کہیں گے کہ اگر آپ نے بیعت کے لیے ہاتھ نہ بڑھایا تو جتنی امت مظلومیت کی حالت میں ماری جا رہی ہے اس سب کا گناہ آپ کے سر پر ہوگا۔ اس پر حضرت مہدی مجبور ہو کر مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان بیٹھ کر ان سے کہیں گے کہ آؤ پھر آخری فتح تک اکٹھے جینے مرنے کا عہد کرتے ہیں۔ امیر اور مامور کے اس عہد کو شریعت کی اصطلاح میں بیعت کہتے ہیں۔ چنانچہ وہ ان علماء کرام سے شریعت کی اتباع اور مرتے دم تک جہاد پر بیعت لیں گے۔ اس ہجرت اور جہاد کے نتیجے میں عالمی سطح پر خلافت اسلامیہ قائم ہو جائے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرما کر جہاد کا عمل جاری کیا تھا۔ حضرت مہدی مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ ہجرت معکوس فرما کر جہاد کی سنت کو پھر سے زندہ فرمائیں گے اور مسلمانوں کی امیدوں، تمناؤں اور خوابوں کو تعبیر مل جائے گی۔ ایک اور دلیل جو حب جا کے مریضوں کی طرف سے مہدی ہونے کا دعویٰ کرنے والوں کو جھوٹا ثابت کرتی ہے، یہ ہے کہ ظہور سے پہلے خود حضرت مہدی اپنے مقام سے ناواقف ہوں گے، ان کی اپنی صلاحیتیں خود ان پر مخفی ہوں گی اور وہ ایک عام آدمی کی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ بھلا وہ کیسے مہدی ہونے کا دعویٰ کر سکیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت منقول ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المہدی منا اہل البیت یصلحہ اللہ فی لیلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مہدی ہم اہل بیت میں سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں ان کو یہ صلاحیت عطا فرما دیں گے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ اپنے خصوصی فضل و توفیق سے سرفراز فرما کر پہلے انہیں حقیقت کا الہام کریں گے اور اس مقام سے آشنا کریں گے جس سے وہ پہلے ناواقف تھے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں اچانک ان کو امارت اور خلافت کی یہ صلاحیت عطا فرما دیں گے۔ حضرت مولانا بدر عالم مدنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ صفات خواہ کتنے ہی اشخاص میں کیوں نہ ہوں لیکن ان کے وہ باطنی تصرفات اور روحانیت مشیت الہیہ کے ماتحت اوجل رکھی جائیں گی، یہاں تک کہ جب ان کے ظہور کا وقت آئے گا تو ایک ہی شب کے اندر اندر ان کی اندرونی خصوصیات منظر عام پر آ جائیں گی۔ گویا یہ بھی ایک کرشمہ قدرت ہوگا کہ ان کے ظہور کے وقت سے قبل کوئی شخصیت ان کو پہچان نہ سکے گی، اور جب وقت آئے گا تو قدرت الہیہ شب بھر میں وہ تمام صلاحیتیں ان میں پیدا کر دے گی جن کے بعد ان کا مہدی ہونا خود ان پر اور تمام دنیا پر بھی منکشف ہو جائے گا۔ معلوم ہوا کہ مہدی ہونا جہادی اور عسکری قیادت کے ساتھ ساتھ ایک طرح سے روحانی منصب ہے، اور روحانیت کے مقام پر فائز لوگ منصب کا دعویٰ نہیں کیا کرتے، البتہ ان کی کارکردگی اور صلاحیت ایسی ہوتی ہے کہ لوگ عہدوں اور مناصب کو از خود ان پر صدقے واری کرتے ہیں۔ پھر مہدی کی مسند پھولوں کی سیج نہیں، کانٹوں بھرا تاج ہے۔ مہدی ہونے کا مطلب پوری دنیا کفر کی مخالفت، اس سے ٹکراؤ، جان پر کھیل کر مظلوم مسلمانوں کی امداد، آگ کے دریا سے گزر کر فتح کا حصول اور خون کا سمندر پار کر کے خلافت الہیہ علی منہاج النبوہ کا قیام ہے۔
यहाँ ये बात खसूसियत से मलहूज रहे कि हजरत मेहदी जिस तरह काबे के पर्दों से चिमट कर दीवार काबा पर मुंह रगड़ते हुए उम्मत की बदहाली पर रो रहे होंगे, इस तरह ये 7 उलमा भी उनकी जुस्तजू में बेचैन और बेताब होंगे। उनके साथ मौजूद 300 के लगभग अफराद भी दुनिया भर से उनकी तलाश में हरमैन पहुंच चुके होंगे और अपना सब कुछ अमीर के एक इशारे पर लौटाने के लिए तड़प रहे होंगे। उम्मत मुस्लिमा के लिए अमीर और मामूर की ये तड़प और कुड़न वो चीज है जिस पर अल्लाह ताला उम्मत की खिदमत का काम लेते, मुश्किल चीजों को आसान करते और सही वक्त पर सही चीज की गैबी तौफीक अता फरमाते हैं। बस जिसे हजरत मेहदी के मुतल्लिक मालूमात का शौक है उसे पहले तो अपनी हालत सुधारनी चाहिए, हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद की अदायगी का एहतमाम करना चाहिए और फिर अपने बजाय इस्लाम के लिए सोचना चाहिए। उम्मत मुस्लिमा की बिगड़ी बनाने में उलमा, मशाइख और मुजाहिदीन का हाथ बटाना चाहिए। अपने जान, माल और दीगर वसाइल में मुसलमानों के लिए वाफर हिस्सा रखना चाहिए। ऐसे ही लोग या उनकी नस्लें इस मुबारक लश्कर में शामिल हो सकती हैं। हजरत मेहदी कौन होंगे, इस सवाल पर अब तक जो बात हुई वो किताबी या इल्मी और ज़हनी है। हमारे यहाँ चूँकि तबीयतें और दिमाग फितना ज़दा हैं, इसलिए झूठे मुद्दाइयों के पीछे चलने वाले बहुत हैं और सच्चे मेहदी की तलब रखने वाले कम हैं, क्योंकि जो ये तलब रखेगा उसे उसके तकाजे भी पूरे करने पड़ेंगे। दूसरी तरफ ये भी हकीकत है कि अल्लाह ताला और उसके सच्चे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की तरह इसकी अलामात को भी किसी कदर मुबहम रखा है। उनकी सही तायीन किसी के बस की बात नहीं। बहुत से मुहक्किकीन के अंदाजे भी गैर वाकई साबित हुए हैं। अलबत्ता हतमी तायीन और मुकम्मल इबहाम के दरमियान महज इम्कानी तत्बीक और मुमकिना मिस्दाक की हद तक बात की जाए, उसकी सेहत पर इसरार न किया जाए, न उसकी बुनियाद पर शरीयत के खिलाफ या अकाबरीन के मुशर्रफ से हटकर कोई तावील की जाए और उलमाए कराम और मशाइख इज़ाम की तौजीहात और तंबीहात को कबूल करने के लिए तैयार रहा जाए तो जबान खोलना शायद ममनू होगा, खसूसन इसलिए कि मकसद सिर्फ और सिर्फ आमतुल मुस्लिमीन को इस्लाह नफ्स और जद्दोजहद और जिहाद की दावत देना हो। ये था इमाम मेहदी का वो तारुफ जो हमें मुस्तनद किताबों और अहादीस मुबारका से मिलता है। याद रखिए, ये सिर्फ मालूमात नहीं बल्कि आने वाले पुरफितन दौर की तैयारी है। जब इंसानियत सख्त तरीन आजमाइश में होगी तभी अल्लाह की मदद इमाम मेहदी की सूरत में जाहिर होगी। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा और इमाम मेहदी की शख्सियत के हवाले से बहुत से सवालात के जवाबात मिल गए होंगे। अगली वीडियो में हम बात करेंगे इमाम मेहदी के ज़हूर की उन निशानियों की जो हमारे आस पास पूरी हो रही हैं और उस अजीम जंग की जिसका जिक्र किताबों में मिलता है। अगर आप इस सीरीज का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को सदका जारिया समझकर शेयर करें ताकि हर मुसलमान तक ये पैगाम पहुंच सके। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।